کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات 29 اکتوبر کو ہو رہے ہیں اور پینل اناؤنس ہو چکا، اور میں اس لیے کہوں گا کہ یہ بہت اہم ہے کہ بلوچستان سے استعفیٰ صدر کا انتخاب ہوگا، اور بلوچستان پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے کہ جو آبادی کے لحاظ سے تو سب سے چھوٹا، لیکن رقبے کے لحاظ سے اور ریسورسز کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اور یہاں پر جس انداز میں پاکستان میں اس وقت ایک ایسے ٹولے نے جو آج پارلیمنٹ پہ بارجمان ہے، اور جس انداز میں انہوں نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں، اس بات کو قطع نظر کرتے ہوئے یہ انکانسٹیٹیوشنل، میں برمولا آپ کے سامنے اعلان کروں گا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ دیکھیے، پاکستان کا آئین 4 صوبوں نے مل کے بنایا تھا۔ فیڈریشن آف پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوور ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے نشستیں متعین کرتے ہیں، لیکن اپر ہاؤس میں سینٹ کے اندر ایکویلٹی ہے، تمام 4 صوبوں کی ایک جتنے ممبر کے سینیٹرز کی تعداد ہے۔ آپ ایک اتنی بڑی امینڈمنٹ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں شب خون مار رہے ہیں، اور اس امینڈمنٹ کے اندر جس صوبے کی ایکول کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے آئین کو بنانے کے لیے، اس آئین کو اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں آپ، اور دانستہ طور کے اوپر آپ نے بلوچستان کے جیسے بڑے صوبے کو آپ نے اس سے باہر بٹھا دیا۔ اس کی وہ پوری نمائندگی نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جب آدھے ممبرز کا الیکشن ہوتا ہے سینٹ کے اندر، تو بلوچستان میں کے پی کے کے اندر وہ الیکشن نہیں ہوا، اور وہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے کے پی کے کی وہ پارٹیسپیشن جو 4 صوبوں کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی یہاں پر۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ تمام کی تمام امینڈمنٹ جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، اور تمام کے تمام اسٹرائک ڈاؤن ہونی چاہیے بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور دوسری بڑی بات، پاکستان کا آئین، اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے، بنیادی اسٹرکچر جو ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ کی آزادی پر اس کی بنیاد ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور، جس میں پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یہ 3 پلرز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آئین کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ ایک سازش کے تحت جوڈیشری کا جو سب سے اسٹرانگ پلر ہے، اسٹرانگ اس اعتبار سے کہ باقی 2 پلرز کے اوپر وہ نظر رکھتا ہے، قانون سے کسی کو رائٹ لیفٹ نہیں ہونے دیتا، آئین کے راستے پہ چلنے کے لیے تلقین کرتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تیسرا پلر جو ہے یہ آئین کا کسٹوڈین ہے، اور اگر آپ غیر آئینی طریقے سے کوئی امینڈمنٹ کریں، کوئی قانون سازی کریں، فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کریں، آپ قرآن سنہ کے خلاف کوئی قانون سازی کر لیں، تو اس کو چیلنج کرنے کے اوپر یہی وہ اسٹرانگ پلر ہے جوڈیشری کا
کہ اس کو آرٹیکل 188 میں یہ اختیار دیا ہے آئین نے کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے اس کو، لیکن اسی وجہ سے ایک پوری سازش کے تحت اس پلر کو کمزور کر کے گرایا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جس وقت یہ امینڈمنٹ کا بل چل رہا تھا اور یہ بات پچھلے 1-1.5 مہینے سے آپ کے سامنے تھی، ایک موومنٹ کا آغاز کیا جاتا، لیکن افسوس کہ ہماری لیڈرشپ خاموش رہی۔ اب جب کہ یہ امینڈمنٹ ہو چکی تو پھر موومنٹ کو سائڈ ٹریک کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے، موومنٹ بنتی ہے اصول کے اوپر، شخصیت پرستی کے اوپر کبھی کوئی موومنٹ نہیں بنتی۔ کس بات پہ یہ موومنٹ آپ بنائیں گے کہ منصور علی شاہ کو لے اور آفریدی صاحب جو ہیں یا آفریدی جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے؟ وہ غلط انداز کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں وہ آئے ہیں۔ وہ امینڈمنٹ جب تک نہیں آپ گرا سکو گے، جب تک ان کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرو گے، آپ یہ سسٹم کو نہیں بدل سکتے۔ موومنٹ کا یہ اس کے اوپر باہر نکلیں گے لوگ، اس کے اوپر آپ کی موومنٹ بنے گی، لیکن سائڈ ٹریک کیا جا رہا ہے اس بات کو۔ میری آپ کے سامنے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس موومنٹ کو سائڈ ٹریک مت کریں، یہ اہم وقت ہے۔ اگر آپ نے اس انداز میں یہ 2 ناموں کی بنیاد پر موومنٹ چلائی تو آپ کے الیکشن کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا اور بہت نقصان ہوگا۔ سوچئے، یہ وقت ہے ابھی بھی ہمارے پاس، یہ 5 دن ہیں، اس کے اوپر راست اقدام کیجئے آپ۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ شاید کوئی بات اس کھلے انداز میں آپ کے سامنے یہ بات نہ کرے، اور جو نقصان جو پاکستان کی اس عدلیہ کو اور پاکستان کو جو نقصان قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ لہذا میں تو یہ کہوں گا، اور میرے خیال میں ILF کی لیڈرشپ، ILF کی طرف سے بھی اور پاکستان کی لیگل فٹرنیٹی، کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچایا اور جو تذلیل امیز طریقے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو نقصان کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ آپ کی ریٹائرمنٹ پہ آپ کو ایک تمغہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ تمغہ لعنت ہے تمہارے اوپر، یہ تمغہ لعنت جو ہے ساری زندگی تمہارے ماتھے کا ٹیکا بن کے رہے گا، یہ اسٹگما جو ہے آخری دم تک تمہارے ساتھ رہے گا، جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ گزارش کہوں گا یہاں پر کہ منیر کاکڑ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، میں نے بھی الیکشن لڑے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف بلوچستان بلکہ ان کی آواز جو ہے وہ ہر کمزور کے لیے آواز اٹھی ہے، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس موقع کے اوپر اس سینسٹیو جو ہے حساس جو معاملات اس وقت گزر رہے ہیں، یہاں پہ ان کا کامیاب ہونا، کیونکہ آپ کی ساری لڑائی جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ہے، اور عدلیہ کی آزادی پہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں منیر کاکڑ صاحب کی کامیابی جو ہے وہ انتہائی اہم ہے ہم سب کے لیے، اور ان کے ساتھ اکیلے کاکڑ صاحب جو ہے کچھ نہ کر سکیں گے، پورا پینل جو ہے آپ کوشش کیجئے اور انشاءاللہ آپ کی کوشش سے یہ پورا پینل کامیاب ہوگا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک نہیں رہ سکتا کہ میں جب تک آپ کے چیف آرگنائزر شاداب جعفری کی تعریف نہ کروں۔ یہ مرد مجاہد ہر حال میں ہر موقع کے اوپر اس نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اور نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت جرأت آمیز طریقے کے ساتھ آرگنائزیشن کا کام اس نے پاکستان کے کریا میں کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ مثال ہے کہ ہمارے ILF کی لیڈرشپ جو ہے تمام ان کی طرف دیکھیں اور ان کی شخصیت کو اپنانے کی کوشش کریں، اس دل لگی کے ساتھ کام کر کے۔ تو جناب،
یہ آخر میں کہوں گا کہ اس سخت حالات میں اس نے کہا تھا، حبیب جالب نے، بہت خوبصورت اس کا شعر جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔